پاکستان کو اس وقت دو طوفانوں کا سامنا ہے. ایک طوفان تو وہ ہے جو کراچی کی سمت بڑھ رہا ہے, لیکن ایک اور طوفان ہے اور وہ IMF کا طوفان ہے جس کو پاکستان سے ٹکرائے 1 سال ہوا جاتا ہے, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ابھی تک قائم ہیں, اور وہ جو ہے کسی صورت ٹلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. IMF بہرحال ایک نامعلوم وجوہات کی بنا پر ابھی تک بحال نہیں ہو پایا. اس کے ایک اور سزا جو ہمیں نظر آتی ہے فوری طور کے اندر پاکستان کی اکانومی کو بھی اور پاکستان کے لوگوں کو بھی. اب جو نئی شرط ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی پر 60 روپے جو ہیں وہ مزید بڑھائے جائیں. یہ کرنے کی جو ہے وہ تجویز ہے IMF کی طرف سے, اور جو ہے وہ ہماری طرف سے یقیناً جو ہے وہ ایک ہچکچاہٹ جو ہے اس حوالے سے ہے, کیونکہ عوام پریشان ہے, مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. پاکستان نے دوسرے ممالک سے جو قرضے لیے ہیں ان کو جو واپس کرنا ہے اس کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے. ایک اندازہ یہ ہے کہ ہمیں ہر سال اگلے 3 سالوں میں 22 سے 25 ارب ڈالر چاہیے انٹرنیشنل ڈیٹ سروسنگ کی مد میں, اور یہ 22 سے 25 ارب ڈالر کا ایک حصہ تو کچھ قرضے ہم نے چائنا اور سعودی عرب سے لیے ہوئے ہیں, وہ رول اوور کر کے پورا کر لیں گے, لیکن پھر بھی ہمیں ایک خطیر رقم چاہیے ہوگی, 10 12 14 ارب ڈالر ہر سال چاہیے ہوں گے تاکہ ہم کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائیں. IMF جو ہے اس کی شرائط حد سے بڑھتی جا رہی ہیں, اب ہمارے بس کی نہیں رہی, IMF کے ساتھ ڈیل ہونے نہیں جا رہی, ہمیں خود سے کچھ ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے, یہ مطلب ہے اس کا یا کچھ اور ہے؟ جی, IMF نے جو ہے وہ اپنی بورڈ میٹنگ جو ہے اس کا شیڈیول جو ہے وہ دے دیا ہے, اور اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے. جی ہاں, یعنی کہ IMF نے ہمیں ٹاٹا بائی بائی کر دیا ہے, اور IMF کا کہنا یہ ہے کہ جی لسٹ میں کیونکہ پاکستان کا نام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سے کوئی میٹنگ ہونے نہیں جا رہی. اب یہ اور بات ہے کہ ایک طرف تو ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم IMF کے بغیر رہ لیں گے, ساتھ ہی اسحاق ڈار صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان دوبارہ ٹیک آف کرے گا. میم ایک چیز کہ یہ جو فائنانس منسٹر ہیں ان صاحب کو یہ سیکنڈ پلان بھی ان کا یہ کیوں تھا کہ ہم محنت کریں گے؟ محنت تو فرسٹ پلان ہونا چاہیے تھا نا. ہاں دیکھیں, جب محنت کریں گے, دیکھیں نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی محنت کی نہیں, ہم کریں گے, لیکن ان کا مطلب جو ہے اس سے وہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں مل سکا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپشن اختیار کرنا ہے, اگر آپ اس کو مطلب سمجھیں. سب سے پہلے دیکھیے بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. یہ جو ہم پاکستان کی اکانومی کی سچویشن پہ بات کر رہے ہیں نا روہت جی, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اب ایک ایسا جسے کہتے ہیں نہ اگلا جائے اور نہ نگلا جائے. اب پتہ نہیں IMF سے نہیں نگلا جا رہا ہمیں یا ہمیں ان سے نہیں نگلا جا رہا, سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے نا ہم نے کر دکھایا. اور یعنی جو ہماری اتھارٹیز ہیں پرائم منسٹر سے لے کر اور فائنانس منسٹر تک, وہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایسا تو کبھی ہوتا نہیں ہے, ہم نے تو جو کر سکتے تھے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. اب دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ محنت نہیں کی, ہاں ٹھیک ہے اگر وہ یہ بات کہہ رہے تو بات تو غلط ہے کہ اب کون سی محنت, آپ کو تو یہ سب کرنا چاہیے تھا, اور کتنی محنت کریں گے؟ اگر IMF نے ہی نہیں دیا تو پھر کیا قرضے ہی مانگ سکتے ہیں؟ یہی محنت ہے نا, ہم اور کیا محنت کریں گے؟ لیکن اس میں اب جیسے کہ احسن اقبال جو ان کا اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی تھی کہ تمام کنڈیشنز جو ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں, اور IMF کا جو 9th ریویو ہے اس میں پھر بھی یہ جو ڈیلے ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام کنڈیشنز ان کی پوری کر دی ہیں, اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ہم نے پورے سال کے لیے بنایا ہے, اور IMF کا پلان ہمیں نہیں ملا, ہم نے پھر بھی بجٹ بنا دیا, اور اس میں جو اگلی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس میں چینج کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ 9th ریویو جو ہے وہ نہیں ہو رہا تو اب تو سمجھ سے باہر بات ہو چکی ہے. اب ہماری تمام اتھارٹیز یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ بھائی اب تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کہا یہ مہنگا کر دو. اب دیکھیں جو گورنمنٹ ہے نا ایسے حالات میں, آپ جانتے ہیں روہت جی کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کو بڑی مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ آگے الیکشن ہے, تو وہ کہتی ہے ہم نے تو آگے الیکشن لڑنا ہے تو اب ہم اتنی مہنگائی کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن انہیں وہ کرنا پڑا, انہوں نے کر دیا, لیکن پھر بھی وہ نہیں ملا IMF کا پلان. تو ابھی جو ہے وہ میرا اگر آپ انالیسس پوچھتے ہیں تو مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا کہ ابھی 9th ریویو کے لیے بھی یہ بات آگے بڑھے گی, کیونکہ جو IMF کا نیا شیڈیول سامنے آیا ہے اس میں ہمارا کوئی نام و نشان, اور یہ دیکھ کر سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا. پھر شاید اس طرف سے میرا خیال ہے بات بھی کی گئی ہے, پوچھا گیا ہے کہ بھائی ہمارا جو نام ہے وہ کیوں نہیں شامل کیا آپ نے اس کے اندر.
तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, लेकिन मुस्तकबिल करीब में मुझे IMF का प्लान मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और फिर इसमें फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने ये कहा, जिस दिन बजट था उसी दिन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया बजट के बाद, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जियो पॉलिटिक्स भी एक रोल प्ले कर रही है हमें IMF का प्लान ना मिलने।